جمہوریت یہ ایسی اصطلاح نہیں ہے جو علماء کے نظر میں کوئی انجانی سی اصطلاح ہے. ہم اپنی کتابوں میں جمہور علماء کا یہ قول ہے اور جمہور علماء کی یہ رائے ہے اور اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ اسلام اور جمہوریت کو برابر قرار دے دیا گیا ہے، یا اسلام یا جمہوریت. سب سے بڑی کم فہمی یہ ہے کہ ہم مقصد اور ذریعے میں فرق نہیں کر سکتے. مقصد اسلام ہے، ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں، ایک زمانے میں بھی ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں اور زمانوں کے تواتر کے ساتھ ایک زمانے میں ایک اور ذریعہ، دوسرے زمانے میں اور ذریعہ. کبھی تلوار اور تیر کے ساتھ ہم جنگ لڑتے تھے، آج ہم ٹینک اور توپ کے ساتھ اور بم کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں. جہاد تو وہی ہے لیکن ذرائع تبدیل ہو جاتے ہیں. اب اس میں ایک مغرب کا تصور ہے اور ایک جو پاکستان کے آئین نے اس کا تعین کیا ہے. مغرب میں تو پبلک جیسے چاہے، معاشرہ جیسے مطالبہ کرے، معاشرے کی جو خواہش ہو اس کے مطابق قانون سازی کی جائے، تو یہ خواہشات کی اتباع ہے. لیکن ہمارا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، یعنی پارلیمنٹ بھی نہیں بنا سکے گی. اور پابند ہوگی پارلیمنٹ کہ وہ ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق بنائے. یہ سارے اصول طے ہیں. جمہوریت کو پابند کیا گیا ہے کہ یہاں اگر اکثریت بھی قرآن و سنت کے خلاف رائے دے گی تو قبول نہیں کی جائے گی، وہ قانون سازی نہیں کر سکے گی. ابتدا میں قواعد و ضوابط یہ تھے کہ اگر اسمبلی کے 40% اراکین کہہ دیں کہ یہ مسئلہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جائے گا تو پھر لازم تھا کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جائے. لیکن 26ویں ترمیم میں ہم نے یہ اصول بنوا لیا ان سے کہ 40% نہیں، اگر 22% اراکین کہہ دیں کہ وہ وہاں جائے گا تو پھر اس قانون کو وہاں اسلامی کونسل میں بھیجا جائے گا.